کرن جاؤ المیر کو یہ تکیہ دے کر آؤ۔ بیچارہ اتنے عرصے بعد گھر آیا ہے تو اس کے کمرے میں سب گھسے سو رہے ہیں۔ میرے بچے کا کسی کو خیال ہی نہیں۔ گھر میں شادی کی وجہ سے مہمانوں کو ٹھہرایا گیا، جس کی وجہ سے المیر کے آنے پہ اسے رات کو چھت پہ چارپائی بچھا کے سونا پڑا۔ یہ لے تائی جان نے تکیہ بھیجا ہے۔ کرن تکیہ دیتی بھاگنے لگی کہ المیر نے اس کی کلائی تھام میں اپنے اوپر گرا لیا۔ تکیہ کی جگہ اگر منکوہا کا سینہ مل جائے تو رات اچھی کٹ جائے گی۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے اسے خود پہ جھکاتا، اس کی نرم و ملائم دھڑکنوں پہ گرفت جما گیا کہ اسی وقت تیز بارش نے انہیں بھگو دیا۔ بجلی چمکی تو وہ ڈر کے المیر کے سینے سے جا لگی۔ برستی بارش میں دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ رات تم میرے ساتھ تھی، صبح ہوتے ہی المیر۔ پرانی حویلی کے در و دیوار پر ان دنوں ایک خوبصورت گہما گہمی کا راج تھا۔ دور پار کے رشتہ داروں کی آمد، ڈھولک کی تھاپ اور ذہن میں گونجتے کہکے اس بات کا ثبوت دے رہے تھے کہ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ لیکن اس چہل پہل کے پیچھے کچھ ایسے دل بھی تھے جو خاموشی سے دھڑک رہے تھے، اور کچھ ایسی نظریں تھیں جو برسوں بعد کسی اپنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ تائی جان جو پورے گھر کے انتظام کو سنبھالے ہوئے تھیں، اچانک باورچی خانے سے باہر آئیں اور ان کے ہاتھ میں ایک نرم سفید تکیہ تھا، جسے دیکھ کر ان کے چہرے پر اپنے بڑے بیٹے کے لیے ممتا کی تڑپ صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے صحن کے دوسرے کونے میں کھڑی کرن کو دیکھا، جو اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی مہندی کے رنگوں کا ذکر کر رہی تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔ تائی جان نے اسے آواز دی، کرن ذرا یہاں آؤ بیٹا، یہ تکیہ لے جاؤ اور اوپر چھت پر المیر کو دے کر آؤ۔ بیچارہ اتنے عرصے بعد پردیس سے گھر لوٹا ہے، مگر اس شادی کے شور شرابے اور مہمانوں کے ہجوم کی وجہ سے اس کے اپنے کمرے میں سب گھسے سو رہے ہیں۔ میرے بچے کا تو کسی کو خیال ہی نہیں۔ اس بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اسے رات کو چھت پر چارپائی بچھا کر سونا پڑ رہا ہے۔ جاؤ جلدی سے اسے یہ دے آؤ۔ تائی جان کی بات سنتے ہی کرن کے دل کی دھڑکن جیسے ایک پل کے لیے رفتار بدل گئی۔ المیر نام ہی اس کے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑا دیتا تھا، وہ جس کا ذکر سن کر وہ ہمیشہ نظریں جھکا لیا کرتی تھی۔ اس نے خاموشی سے تائی جان کے ہاتھ سے تکیہ لیا اور بھاری قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی، جہاں ہر قدم پر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور دماغ میں المیر کا وہ سنجیدہ چہرہ گھوم رہا تھا جسے اس نے کئی سالوں سے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ رات کا آخری پہر تھا اور آسمان پر گہرے سیاہ بادل آہستہ آہستہ ڈیرے ڈال رہے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سی خنکی اور رومانوی سحر تھا جو حویلی کے کھلی چھت پر بکھرا ہوا تھا۔ کرن نے جیسے ہی چھت پر قدم رکھا، اسے دور چارپائی پر لیٹا المیر کا وجود نظر آیا، جو بازو آنکھوں پر رکھے آسمان کے چادر کو تک رہا تھا یا شاید گہری سوچوں میں گم تھا۔ وہ بہت دھیرے سے اس کی طرف بڑھی۔ اس کے دل کو خوف تھا کہ کہیں اس کے قدموں کی چاپ سے المیر بیدار نہ ہو جائے اور وہ اس کی ان گہری اور پراسرار آنکھوں کا سامنا نہ کر سکے جو ہمیشہ اس سے دور دور رہتی تھیں۔ المیر کے قریب پہنچ کر اس نے کانپتی ہوئی آواز میں تکیہ آگے بڑھایا اور کہا، یہ لیں، تائی جان نے آپ کے لیے تکیہ بھیجا ہے، کیونکہ نیچے کمرے میں جگہ نہیں تھی۔ کرن ابھی اپنے جملے پورے کر کے تکیہ دے کر وہاں سے بھاگ نہیں لگی تھی کہ اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹا پاتی، اندھیرے میں ایک مضبوط اور گرم گرفت نے اس کی کلائی کو دبوچ لیا۔ وہ المیر کا جاندار اور مضبوط ہاتھ تھا جس نے بنا کوئی مہلت دیے کرن کو اتنی شدت سے اپنی طرف کھینچا کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھی المیر کے چوڑے سینے پر جا گری۔ کرن کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں، اس کا پورا وجود کانپنے لگا، کیونکہ المیر نے کبھی اس کے ساتھ ایسا بے باک رویہ اختیار نہیں کیا تھا۔ وہ تو ہمیشہ ایک مغرور اور فاصلہ رکھنے والا انسان تھا۔ المیر نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت کو مزید مضبوط کیا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب جھکتے ہوئے اپنی گہری مدہوش کن آواز میں سرگوشی کی، تکیہ کی جگہ اگر منکوہا کا سینہ مل جائے تو رات اچھی کٹ جائے گی۔ یہ الفاظ کرن کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر گئے۔ اس کا چہرہ شرم اور تڑپ کے مارے سرخ ہو گیا۔ اس نے المیر کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر المیر اس وقت کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ اس نے کرن کو خود سے الگ کرنے کی بجائے اس کی گود میں اپنا سر رکھ دیا اور اسے مزید اپنے اوپر جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا ہاتھ کرن کے دل کے عین اوپر تھا، جہاں وہ اس کی نرم و ملائم اور بے ترتیب دھڑکنوں پر اپنی گرفت جما رہا تھا، جیسے وہ ان دھڑکنوں کے ذریعے کرن کے وجود پر اپنا حق جتا رہا ہو۔
اسی لمحے جیسے قدرت بھی ان کے اس بندھن کی گواہ بننا چاہتی تھی۔ آسمان پر گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا اور موٹی موٹی بوندیں ان کے جسموں کو بھگونے لگیں۔ اچانک آسمان پر بجلی اتنی زور سے چمکی کہ اس کے ہولناک کڑکڑاہٹ سے ڈر کے کرن نے اپنے سارے خدشات بھلا دیے اور خوف کے مارے خود کو پوری طرح المیر کے مضبوط سینے میں چھپا لیا۔ المیر نے بھی بنا ایک پل گنوائے اپنے بازو اس کے گرد پھیلا دیے اور اسے خود میں ایسے سمیٹ لیا جیسے وہ دنیا کی ہر مصیبت سے اسے بچا لینا چاہتا ہو۔ برستی بارش میں جہاں دونوں کے لباس پانی سے تر ہو چکے تھے، ان کے دلوں کے درمیان رہی صحیح دوری بھی ختم ہو گئی اور وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے کہ سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہونے لگیں۔ المیر نے اس کے کان کے پاس جھک کر بارش کے شور میں ایسی پوری اسرار اور سنجیدہ سرگوشی کی جس نے کرن کے وجود کو منجمد کر دیا۔ کسی کو پتہ نہ چلے کہ رات تم میرے ساتھ تھی، یہ بات صرف ہمارے درمیان رہنی چاہیے۔ کرن اس جملے کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ رات کا سیاہ انچل آہستہ آہستہ ڈھلنے لگا اور افق پر صبح کی پہلی کرنیں نمودار ہونے لگیں، لیکن صبح ہوتے ہی المیر نے جو کیا وہ کرن کے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ جیسے ہی صبح کی پہلی سفید کرنیں حویلی کے صحن اور چھت پر بکھری، بارش تو تھم چکی تھی مگر ہوا میں موجود نمی اور سردی اب بھی برقرار تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ سردی اب کرن کے وجود میں اترنے والی تھی۔ المیر نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولی، اس کے چہرے پر رات والی وہ نرمی اور تڑپ اور وہ دیوانگی دور دور تک غائب تھی، بلکہ وہاں ایک عجیب سی بے رخی اور اجنبیت نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ اس نے جھٹکے سے اپنے بازو کرن کے گرد سے ہٹائے اور چارپائی سے ایسے اٹھا جیسے اس کے پاس کوئی منقور نہیں بلکہ کوئی گناہ کھڑا ہو۔ اس نے ایک نظر بھی کرن کے اس بھیگے ہوئے وجود اور الجھے ہوئے بالوں پر نہیں ڈالی جو رات بھر اس کے سینے پر بکھرے رہے تھے۔ کرن جو اب بھی رات کے سحر انگیز احساس میں ڈوبی ہوئی تھی، المیر کے اس اچانک اور سخت رویے پر بری طرح ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں سوال تھے مگر المیر نے اس کی طرف دیکھے بغیر اپنے گیلے کپڑے جھٹکے اور انتہائی سخت لہجے میں کہا، نیچے جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی اوپر آ جائے اور تمہیں اس حال میں دیکھ لے، اور یاد رکھنا جو میں نے رات کہا تھا، اس رات کا ذکر کسی کے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ الفاظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح کرن کے معصوم دل کے آر پار اتر گئے۔ اس کا دل چاہا وہ المیر کا گریبان پکڑ کر پوچھے کہ جو مرد چند گھنٹے پہلے بارش کی بوندوں میں اس کی دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا، وہ صبح ہوتے اتنا پتھر کیسے ہو گیا؟ کیا وہ سب صرف ایک رات کا کھیل تھا؟ مگر المیر کے چہرے کی سختی یہ دیکھ کر اس کے لب سیل گئے اور وہ اپنے آنسو چھپاتی ہوئی بھاگتے قدموں سے نیچے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جہاں آئینے میں اپنا سرخ چہرہ اور امیر کی دی ہوئی کلائی پر نیلا نشان دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تھوڑی ہی دیر میں حویلی میں مہمانوں کی چہل پہل دوبارہ شروع ہو گئی۔ ناشتے کی میز پر سب جمع تھے اور تائی جان المیر کے گرد صدقے واری جا رہی تھی کہ میرا بچہ اتنے سالوں بعد گھر آیا اور اسے چھت پر سونا پڑا۔ المیر بالکل نارمل مہمان بنا سب سے ہنس کر باتیں کر رہا تھا جیسے اس کی زندگی میں کوئی پریشانی ہی نہ ہو، مگر جیسے ہی کرن چائے کی کیتلی ہاتھ میں لیے دالان میں آئی، المیر کی نظریں اس پر پڑیں اور ایک سیکنڈ کے لیے المیر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں وہی گہرا درد اور تڑپ دوبارہ چمکی جو رات کو تھی، لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنی نظریں چرا لیں۔ کرن نے جان بوجھ کر چائے کا کپ المیر کے آگے بڑھایا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے، مگر المیر نے کپ پکڑتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ سے چھونے تک نہ دیا اور رخ موڑ کر چچا جان سے شہر کے کاروبار کی باتیں کرنے لگا۔ کرن کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ المیر اتنا بڑا دوگلا انسان کیسے ہو سکتا ہے جو اکیلے میں اس پر اپنا پورا حق جتاتا ہے اور اپنوں کے سامنے اسے ایک نوکرانی کی طرح نظر انداز کر دیتا ہے۔ شادی والے گھر کا شور شرابہ اور گانے بجانے کی آوازیں کرن کو اپنے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ وہ المیر کی اس خاموش بے رخی کا سبب جاننے سے بالکل بے قاصر تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا المیر کی یہ سرد مہر محبت دراصل کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ دوپہر کے وقت جب سب مہمان اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے گئے تھے، کرن نے دیکھا کہ المیر چپکے سے حویلی کے پچھواڑے کی طرف جا رہا ہے جہاں پرانی لائبریری کا ویران کمرہ تھا۔ تجسس اور دکھ سے مغلوب ہو کر کرن نے خاموشی سے اس کا پیچھا کیا اور جیسے ہی وہ اس نیم اندھیرے کمرے میں پہنچی، اندر سے المیر کی دھیمی مگر انتہائی غصے اور پریشانی سے بھری آواز آئی۔ وہ فون پر کسی سے کہہ رہا تھا، تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، میں نے تمہاری ہر بات مانی ہے، لیکن خدا کے لیے اس گھر سے دور رہو، میری ماں اور کرن کو اس معاملے میں مت گھسیٹو۔ کرن نے جیسے گمنام کال اور المیر کے منہ سے اپنا نام سنا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا کیونکہ المیر کسی کے سامنے اس طرح گڑ گڑا رہا تھا جیسے اس کی جان کسی کے ہاتھ میں ہو۔ پرانی لائبریری کے اس نیم اندھیرے کمرے کی
باہر کھڑکی کرن کے کانوں میں جب المیر کہ وہ ہارے ہوئے خوفزدہ الفاظ گونجے تو اس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک پل کے لیے رک سی گئی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے وہیں دیوار سے ٹک گئی تاکہ اس کے رونے یا سانس لینے کی آواز بھی المیر تک نہ پہنچ سکے۔ وہ المیر جو ہمیشہ غرور اور انا کی مورت بنا رہتا تھا، جو کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا تھا، آج وہ فون پر کسی گمنام شخص کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا اور اس کی آواز میں اپنی ماں اور خود کرن کے لیے ایک سچی تڑپ اور خوف صاف محسوس ہو رہا تھا۔ المیر نے جیسے فون بند کیا، اس کے گہرے اور تکلیف دہ سانس کی آواز باہر تک آئی اور کرن وہاں مزید کھڑی نہ رہ سکی۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے بھاگی اور سیدھی اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ بری طرح گھوم رہا تھا۔ ایک طرف المیر کی وہ برستی بارش والی دیوانگی تھی، دوسری طرف صبح کی وہ تپتی دھوپ جیسی بے رخی، اور اب یہ تیسرا پراسرار روپ جس نے کرن کو شدید الجھن اور خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ المیر کسی مشکل میں ہے اور وہ کس سے کیا چھپا رہا ہے۔ شام ہوتی حویلی کا ماحول ایک بار پھر بدل گیا۔ مہمانوں کی آمد و رفت اور ڈھولک کی تھاپ نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، کیونکہ آج شادی کے فنکشنز کا باقاعدہ آغاز ہونا تھا اور پورا گھر لائٹوں سے جگمگا رہا تھا۔ تائی جان نے کرن کو پکارا، کرن بیٹا ذرا یہ پھولوں کے گجرے اور مٹھائی کے تھال باہر دالان میں رکھاؤ، اور دیکھو اگر المیر وہاں ہو تو اسے کہنا کہ چچا جان اسے باہر مہمانوں سے ملوانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ کرن نے بھاری دل کے ساتھ جی کہا اور تھال اٹھا کر دالان کی طرف بڑھ گئی، جہاں مردوں کی بیٹھک تھی اور سب ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ جیسے کرن دالان میں داخل ہوئی، اس کی نظر سب سے پہلے المیر پر پڑی، جو ایک کونے میں کھڑا چچا جان کی باتیں سن رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی جو اس کے اندر کے طوفان کو چھپانے کے لیے ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی المیر کی نظریں کرن پر پڑی، اس کی آنکھوں میں ایک سیکنڈ کے لیے وہی پرانی چمک کو تڑپ لوٹ آئی، وہ تڑپ جو صرف کرن کے لیے اپنے دل میں رکھتا تھا، مگر اس نے فوراً ہی اپنی پلکیں جھکا لیں۔ کرن نے مٹھائی کا تھال میز پر رکھا اور المیر کے قریب جا کر دھیمی آواز میں کہا، تائی جان کہہ رہی ہیں کہ چچا جان آپ کو باہر بلا رہے ہیں، مہمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ المیر نے کرن کی آواز سن کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس نے انتہائی سرد اور بے رخی سے جواب دیا، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، تم اپنا کام کرو اور یہاں مردوں میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، اندر جاؤ۔ المیر کا یہ جاہلانہ اور سخت لہجہ وہاں موجود ایک دو کزن نے بھی سن لیا اور وہ دھیمے سے مسکرا دیے، جس سے کرن کو شدید شرمندگی اور دکھ کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر وہ خود پر قابو پاتی ہوئی فوراً وہاں سے مڑ گئی، لیکن جیسے ہی وہ مڑی، المیر کی نظریں اس کی پشت پر جم گئی۔ اس کی آنکھیں اب غصے میں نہیں بلکہ ایک گہرے پچھتاوے اور درد سے بھر چکی تھیں۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی منقوہ اس کے رویے کی وجہ سے کتنی تکلیف میں ہے، مگر وہ خود کو ایسی خاندانی اور پراسرار زنجیر میں جکڑا ہوا محسوس کر رہا تھا جس کا تالا اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ حویلی پر رات کا سیاہ زہر ایک بار پھر طاری ہو چکا تھا، لیکن آج کی رات پچھلی رات جیسی حسین نہیں بلکہ گہری اداسی اور گٹھن میں لپٹی ہوئی تھی۔ سب مہمان اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور دالان کی روشنیاں مدھم کر دی گئی تھیں، مگر کرن کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کے دماغ میں لائبریری کی باہر سنی ہوئی المیر کی وہ خوفزدہ آواز اور پھر دالان میں سب کے سامنے کی جانے والی بے رخی بار بار ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ مزید اس تڑپ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا وہ آج المیر سے سیدھا سوال کرے گی، آخر اس کا گناہ کیا ہے۔ وہ بہت دھیمے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اس کھلی چھت پر آئی، جہاں المیر ہمیشہ کی طرح چارپائی پر بیٹھا سر گھٹنوں میں دیے گہری سوچوں میں گم تھا۔ اس کا سگریٹ کا دھواں ہوا میں تیر رہا تھا جو اس کے اندر کے طوفان کا پتہ دے رہا تھا۔ کرن کو اپنے قریب پا کر المیر نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھیں وہ کتنی شدید ذہنی اذیت سے گزر رہا ہے، مگر جیسے اس نے کرن کو دیکھا، اس نے اپنے چہرے پر دوبارہ وہی سخت اور سرد کھول چڑھا لیا اور کھڑے ہوتے ہوئے بولا، تم پھر یہاں آ گئی؟ میں نے منع کیا تھا نا کہ رات کے وقت میرے پاس مت آیا کرو، نیچے جاؤ۔ کرن کا ضبط اب جواب دے چکا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ المیر کے بالکل قریب آئی اور اس کا راستہ روتے ہوئے بولی، کیوں نیچے جاؤں؟ مجھے جواب چاہیے المیر، آخر تم کیا چیز ہو؟ چند گھنٹے پہلے اسی چھت پر برستی بارش میں تم نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ کر کہا تھا کسی کو پتہ نہ چلے کہ رات میں تمہارے ساتھ تھی، تمہارا وہ حق، تمہاری وہ شدت، تمہاری وہ سرگوشی، کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ اور صبح ہوتے ہی تم مجھے ایسے دیکھتے ہو جیسے میں کوئی گناہ ہوں، جیسے تم مجھے جانتے ہی نہیں۔ اگر مجھ سے اتنی ہی نفرت ہے، اگر میں تمہارے لیے اتنی اجنبی ہوں، تو اس رات مجھ پر وہ حق کیوں جتایا تھا؟ کرن کے ان جذباتی اور تڑپتے ہوئے سوالوں نے المیر کے دل کے اندر جیسے ایک زلزلہ برپا کر دیا۔
اس کا دل چاہا وہ اپنی منکو کو گلے سے لگا لے اور رو رو کر اپنے دل کا حال سنا دے۔ اس کے ہاتھ کرن کے آنسو پوچھنے کے لیے اٹھے ہی تھے کہ اچانک اس کی پینٹ کی جیب میں موجود فون زور سے وائبریٹ ہوا۔ المیر نے جھٹکے سے فون نکالا۔ اس کی اسکرین پر گمنام نمبر سے میسج چمکا جس پر لکھا تھا، تمہاری منکو بہت خوبصورت ہے المیر، اگر اس کی زندگی عزیز ہے تو اس سے دور رہو۔ یہ میسج پڑھتے ہی المیر کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہولناک خوف اترا اور اس نے فوراً اپنے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو پیچھے کھینچا اور کرن کو ایک سخت دھکا دے کر غصے سے چلاتے ہوئے کہا، بند کرو اپنی یہ بکواس، اور آج صرف ایک غلطی تھی، میں ہوش میں نہیں تھا، تم صرف میرے لیے ایک بوجھ ہو اور کچھ نہیں، اپنی حد میں رہو۔ المیر کا یہ کٹھور اور بے رحم جملہ سن کر کرن کا دل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ صدمے سے اسے دیکھتی رہ گئی جبکہ المیر اپنا فون ہاتھ میں دبوچے بنا پیچھے دیکھے تیز قدموں سے نیچے بھاگ گیا۔ اس رات کے بعد کرن کے آنسو جیسے خشک ہو چکے تھے۔ المیر کے ان الفاظ نے کہ وہ رات صرف ایک غلطی تھی اس کے معصوم وجود کو پتھر بنا دیا، مگر وہ اب صرف رونے والی روایتی لڑکی نہیں تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا المیر جو کچھ زبان سے بول رہا ہے اس کی آنکھیں اس کی بالکل گواہی نہیں دے رہی۔ اس نے المیر کی آنکھوں میں اپنے لیے تڑپ اور خوف دیکھا اور وہ اب اس کی خوف کی جڑ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ اگلی صبح حویلی میں مایوں کی رسم کی وجہ سے عورتوں کا ہجوم تھا، سب گانے بجانے میں مصروف تھے اور اسی کا فائدہ اٹھا کر کرن نے المیر پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ اب سائے کی طرح المیر کے پیچھے تھی تاکہ اس کے بدلے ہوئے رویے کی اصل حقیقت جان سکے۔ المیر پورا دن گھر والوں سے کٹا کٹا رہتا، وہ سب سے نظریں چرا رہا تھا اور بار بار اپنے فون کو دیکھ کر کسی گہرے تذبذب میں مبتلا نظر آ رہا تھا، جیسے وہ کسی بڑی گھڑی کا انتظار کر رہا ہو۔ شام ڈھلے جب حویلی کا بیرونی دلان مردوں کی محفل سے خالی ہوا تو کرن نے دیکھا المیر نے ایک سیاہ چادر اوڑھی اور بہت خاموشی اور چوری چھپے حویلی کے عقبی دروازے سے باہر نکل گیا جہاں دور دور تک صرف اندھیرا اور ویرانی تھی۔ کرن نے ایک پل بھی ضائع نہیں کیا، اسے اپنا سر دوپٹہ اچھی طرح جمایا اور اپنے دل کو خوف کو بس پوچھ ڈال کر اندھیرے میں المیر کے پیچھے چل پڑی۔ گاؤں کی سنسان اور کچی سڑکوں پر رات کا سناٹا تھا، صرف جھینگیروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ المیر تیز قدموں سے چلتا ہوا گاؤں کے پرانے اور ہجار ریلوے اسٹیشن کی طرف بڑھ رہا تھا جو برسوں سے بند پڑا تھا، اور کرن بہت فاصلے سے دیواروں اور درختوں کی اوٹ لیتی ہوئی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ المیر جیسے ہی اس ویران اسٹیشن کے ایک سنسان اور ٹوٹی ہوئی چھت والے کمرے میں داخل ہوا، کرن نے دبے قدموں آگے بڑھ کر کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے اندر جھانکا۔ وہاں اندر ایک دھندلی سی لالٹین جل رہی تھی جس کی مدھم روشنی میں المیر کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا پورا جسم ٹینشن کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ اس ویران اور اجاڑ ریلوے اسٹیشن کے ٹوٹے ہوئے کمرے میں جہاں مٹی کی بو اور خوف کی چادر تنی ہوئی تھی، کرن کھڑکی کی اور سے اپنی سانسیں روکے کھڑی تھی۔ اندر لالٹین کی مدھم پیلی روشنی المیر کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس پر کرب اور بے چینی کی گہری لکیریں واضح تھیں۔ اندھیرے سے قدموں کی چاپ ابھری اور المیر چوک کر آگے بڑھا، مگر وہاں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک چھوٹے قد کا بچہ بھاگتا ہوا آیا۔ المیر کے ہاتھ میں ایک بڑا سا لال لفافہ تھمایا اور بنا کچھ بولے واپس اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ المیر نے کانپتے ہاتھوں سے اس لفافے کو کھولا۔ اس میں کچھ کاغذات اور پرانی دستاویز تھی جنہیں دیکھتے ہی المیر کے منہ سے ایک سسکی سی نکلی اور وہ وہیں مٹی میں بھری بینچ پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کرن نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہاں کوئی گینگسٹر یا گولیوں والا کوئی ولن نہیں تھا بلکہ وہ لال لفافہ ہی المیر کی سب سے بڑی کمزوری تھا۔ المیر نے اس لفافے کو اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں چھپایا اور حویلی کی طرف واپس لوٹ پڑا۔ کرن اس سے پہلے بھاگ کر حویلی پہنچی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اس کا دماغ اب ایک نئے شک کی زد میں تھا۔ اگلے دن حویلی میں مہمانوں کی گہما گہمی اور بھی بڑھ چکی تھی، لیکن کرن کا سارا دھیان صرف المیر کے اس کوٹ پر تھا جس نے رات پہنا تھا۔ دوپہر کے وقت جب المیر چچا جان کے ساتھ باہر کسی کام سے گیا اور تائی جان کچن میں مصروف تھیں تو کرن نے اس سنہری موقع کا فائدہ اٹھایا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ المیر کے کمرے میں داخل ہوئی جہاں اس کا کوٹ الماری کے ہینگر پر لٹک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل میں یہ خوف تھا اگر المیر اچانک واپس آ گیا تو وہ کیا جواب دے گی، مگر المیر کے بدلے ہوئے رویے کا سچ جاننے کی طرف اس کے خوف پر بھاری تھی۔ اس نے کوٹ کے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کی انگلیاں اس کھردرے لفافے سے ٹکرائیں۔ اس نے جلدی سے وہ لفافہ باہر نکالا اور جیسے اسے کھول کر اندر موجود کاغذات کو پڑھنا شروع کیا، اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ ان کاغذات پر شہر کے ایک بڑے نفسیاتی اسپتال کی رپورٹس تھیں اور ساتھ ہی خاندانی جائیداد کے کچھ پرانے کاغذات جن پر المیر کے دستخط تھے۔ کرن کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ کیا المیر ذہنی طور پر بیمار تھا یا پھر کسی ایسے جال میں پھنسا تھا جہاں اس کے اپنوں کی جان داؤ پر لگی تھی؟ ابھی وہ ان کاغذات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کے باہر قدموں کی بھاری چاپ سنائی دی۔ المیر واپس آ چکا تھا اور اس کے قدم سیدھے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کرن کے پاس چھپنے کا وقت نہیں تھا اور وہ لال لفافہ اب بھی اس کے ہاتھ میں کھلا تھا۔
کرن نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر ان کاغذات کو دوبارہ لفافے میں ٹھونسا اور کوٹ کی جیب میں واپس ڈال کر الماری کے پیچھے بنے پردے کی اوٹ میں چھپ گئی۔ امیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ تھکن اور ذہنی تناؤ سے چور تھا۔ اس نے سیدھا الماری کی طرف دیکھا، شاید اسے کسی چیز کا احساس ہوا تھا۔ اس نے کوٹ کی جیب کو چھپ کر دیکھا اور جب اسے لفافہ وہیں ملا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا گیا۔ اس کی پیٹھ کانپ رہی تھی جیسے وہ رو رہا ہو، مگر وہ اپنے آنسوؤں کو بھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ کرن پردے کے پیچھے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس کا دل امیر کے اس درد کو دیکھ کر بری طرح تڑپ اٹھا۔ وہ امیر جو رات کو اسے بے رحمی سے دھکا دے چکا تھا، اس وقت خود ایک بے بس بچے کی طرح اکیلا لرز رہا تھا۔ کرن کو اب یقین ہو چکا تھا امیر کی بے رخی کوئی نفرت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مجبوری ہے۔ مگر وہ مجبوری کیا ہے؟ تھوڑی ہی دیر میں نیچے دالان سے تائی جان کی اونچی آواز گونجی، المیر بیٹا نیچے آؤ، چچا جان اور سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ المیر نے جلدی سے اپنے چہرے کو صاف کیا، اپنے تاثرات کو دوبارہ اسی سخت کھول میں بدلا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کرن بھی آہستہ سے پردے کے پیچھے سے نکلی اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے نیچے آئی۔ دلان کا منظر بہت جذباتی اور اہم تھا۔ پورے خاندان کے بڑے وہاں بیٹھے تھے اور بیچ میں مٹھائی کا بڑا تھار رکھا تھا۔ تائی جان نے المیر کو اپنے پاس بٹھایا، اس کے سر پر پیار دیا اور مسکرا کر بولی، المیر میرے بچے، اب جب کہ تم اتنے سالوں بعد پردیس سے لوٹے ہو اور گھر میں شادی کا ماحول ہے تو میں نے اور تمہارے چچا جان نے فیصلہ کیا پرسوں مہندی کے ساتھ ہی تمہارا اور کرن کا نکاح، تمہارے اور کرن کی رخصتی بھی کر دی جائے۔ اب ہم مزید دیر نہیں کرنا چاہتے۔ تائی جان کی یہ بات سنتے ہی پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کزن تالیاں بجانے لگے، مگر اس خوشی کے ہجوم میں دو وجود ایسے تھے جن پر جیسے بجلی گر گئی ہو۔ کرن نے تڑپ کر المیر کی طرف دیکھا جس کے چہرے کا رنگ سیکنڈوں میں اڑ چکا تھا اور اس کی مٹھیاں اتنی سختی سے بھین چکی تھی کہ اس کے ناخن گوشت میں دھنس رہے تھے۔ چچا جان نے المیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیوں المیر میاں خاموش کیوں ہو؟ کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ المیر کی خاموشی اتنی گہری اور خوفناک تھی کہ آہستہ آہستہ دالان کا شور تھمنے لگا اور سب کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ المیر نے ایک بار پھر نظر اٹھا کر کرن کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں التجا تھی، درد تھا، اور پھر اس نے اپنے لب کھولے مگر اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ حویلی کے دالان میں چھائی وہ پراسرار خاموشی امیر کے ایک ہلکے سے سر ہلانے پر ختم تو ہو گئی تھی، لیکن اس نے سب کے دلوں میں ایک عجیب سا وہم پیدا کر دیا تھا۔ تائی جان نے المیر کی اس خاموشی کو اس کی حیا اور رضامندی سمجھ کر پورے گھر میں مٹھائی بانٹنے کا حکم دے دیا، مگر کرن جانتی تھی کہ یہ طوفان سے پہلے کا سناٹا ہے۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور حویلی پر ایک گہرا سکوت طاری تھا۔ شادی کی تھکن کی وجہ سے سب مہمان گہری نیند سو رہے تھے۔ کرن اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے کو تک رہی تھی کہ اچانک اسے حویلی کے عقبی پھاٹک کے کھلنے کی مدھم سی آواز آئی۔ اس نے غور سے دیکھا تو سیاہ چادر اوڑھے ایک وجود بہت خاموشی سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ المیر ہی تھا۔ کرن کا دل زور زور سے دھڑکا۔ وہ جانتی تھی المیر اسی لال لفافے اور اس گمناک بلیک میلر کے سلسلے میں کہیں جا رہا ہے۔ اس نے بغیر کوئی وقت گنوائے اپنے سر پر چادر اوڑھی اور بہت احتیاط سے دالان کو پار کرتی ہوئی المیر کے پیچھے نکل کھڑی ہوئی۔ باہر گھوپ اندھیرا تھا اور سرد ہوا کے جھونکے درختوں کے پتوں کو ہلا رہے تھے جس سے ماحول اور بھی خوفناک لگ رہا تھا۔ المیر تیز قدموں سے چلتا ہوا گاؤں کی پرانی اور ویران نہر کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں دن میں بھی لوگ جانے سے ڈرتے تھے۔ کرن اس کے پیروں کی چاپ کا پیچھا کرتی جھاڑیوں اور درختوں کے پیچھے چھپ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ المیر نہر کے پل کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ وہاں اندھیرے میں پہلے سے ایک نقاب پوش شخص بائک پر ٹیک لگائے کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی سگریٹ تھی۔ جیسے المیر اس کے قریب پہنچا اس نقاب پوش نے ایک کرخت اور زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، تو المیر میاں سنا ہے گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، لیکن شاید تم میری دی ہوئی وارننگ بھول رہے ہو۔ المیر نے تڑپ کر اس شخص کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی اور التجا تھی جو کرن نے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولا، خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں نے تمہاری ہر شرط مانی، جائیداد کے کاغذات پر دستخط کر دیے ہیں، تمہیں جتنی رقم چاہیے تھی وہ بھی دے دی ہے، اب میری جان چھوڑو۔ میری ماں اور کرن معصوم ہیں، ان کی اس پرانے خاندانی جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں اور ان پر رحم کرو۔ کھڑکی کی اور سے یہ سنتی اور دیکھتی کرن کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہاں کوئی مار دھار نہیں بلکہ ایک مرد کی اپنے خاندان اور اپنی محبت کو بچانے کے لیے آخری اور بے بس کوشش تھی۔ بشتیک کا وہ بلیک میلر کوئی خاندانی دشمن تھا جو ماضی کے
کسی گہرے راز کو لے کر المیر کی زندگی سے کھیل رہا تھا۔ اس نقاب پوش نے المیر کا ہاتھ جھٹکا اور سرد لہجے میں کہا، مجھے تمہاری رقم سے زیادہ تمہاری بربادی میں انٹرسٹ ہے۔ یاد رکھنا المیر، اگر پرسوں اس لڑکی کا رخصتی تمہارے ساتھ ہوئی یا اس کی رخصتی اس حویلی میں ہوئی تو اگلے ہی لمحے اس کی لاش اس نہر میں تیرتی ہوئی ملے گی۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، اس کی زندگی چاہتے ہو یا اس کا ساتھ۔ یہ ہولناک دھمکی دے کر وہ شخص بائک سٹارٹ کر کے اندھیرے میں غائب ہو گیا اور امیر وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کرن یہ سب دیکھ کر صدمے سے منجمد ہو گئی تھی۔ نہر کے پل پر پیش آنے والے اس ہولناک واقعے کے بعد کرن کسی نہ کسی طرح اپنے کامتے ہوئے وجود کو سنبھالتے ہوئے امیر سے پہلے حویلی پہنچ گئی، مگر اب اس کا دل کا نقشہ بدل چکا تھا۔ اب اس کے دل میں امیر کے لیے کوئی غصہ یا گلہ نہیں تھا، بلکہ ایک بے پناہ تڑپ اور محبت کی لہر تھی جو اس کے پورے وجود میں دوڑ رہی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی امیر اس سے جو بدسلوکی کر رہا ہے وہ اس کی نفرت نہیں بلکہ اس کی جان بچانے کی ڈھال ہے۔ اگلی صبح جب مایوں کی رسم کے لیے پورے گھر کو پیلے پھولوں سے سجایا جا رہا تھا اور ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی، کرن نے امیر کو دالان کے ایک سنسان کونے میں پایا جہاں وہ کھڑا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کرن نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی مہمان وہاں موجود نہ ہو اور وہ سیدھے المیر کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ المیر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں رات والے آنسوؤں کی سرخی اب بھی باقی تھی، مگر جیسے اس نے کرن کو اپنے قریب پایا اس نے فوراً اپنے چہرے پر وہی پرانا سخت اور سرد کھول چڑھا لیا اور غصے سے مڑا اور جانے لگا، مگر کرن نے اس کا بازو تھام لیا۔ یہ گرفت اس بار کمزور نہیں بلکہ بہت مضبوط اور حتمی تھی۔ المیر نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی اور چلاتے ہوئے کہا، تم باز نہیں آؤ گے کرن؟ میں نے کتنی بار کہا کہ میرے قریب مت آیا کرو، مجھے تم سے اور تمہاری ان فضول باتوں سے نفرت ہے، تم میرے لیے صرف ایک بوجھ ہو۔ کرن نے اس کے تلخ الفاظ پر روئے بغیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور انتہائی دھیمی مگر پرعزم آواز میں کہا، میں سب جانتی ہوں المیر، میں جانتی ہوں تم رات کو اس بحران نہر پر کس سے ملنے گئے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں نقاب پوش کے سامنے ہاتھ جوڑتے دیکھا اور میں نے اس کی وہ دھمکی بھی سنی۔ کرن کا یہ جملہ سنتے ہی المیر کے چہرے کا رنگ سیکنڈوں میں اڑ گیا، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور اس کا پورا جسم جیسے بے جان ہو گیا۔ المیر نے فوراً ادھر ادھر دیکھا اور کرن کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا ایک خالی کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، اس نے غصے اور شدید خوف سے کرن کے کندھے تک پہنچ لیے اور اسے ہلاتے ہوئے بولا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم نے میرا پیچھا کیوں کیا؟ کیوں اپنی جان دشمنوں کے حوالے کرنا چاہتی ہو؟ کرن کی آنکھوں سے اب آنسو بہہ نکلے۔ وہ امیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، کیوں نہ کروں پیچھا؟ تم میری زندگی بچانے کے لیے خود کو ویلن بنا رہے ہو، سب کے سامنے مجھے بوجھ کر کہہ رہے ہو اور میں سب کے سامنے مجھے بوجھ کہہ رہے ہو اور میں خاموش رہوں؟ مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے جو تمہاری بربادی کی قیمت پر ملے۔ المیر نے تڑپ کر اپنا سر دیوار سے ٹکایا۔ اس کا دل پگھل چکا تھا مگر اس کا خوف اب بھی اس پر حاوی تھا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے کرن کو خود سے دور دھکیلا اور انتہائی پتھریلی آواز میں بولا، تم نے جو کچھ دیکھا اور سنا وہ تمہارا وہم ہے۔ میں جائیداد کے معاملے میں پھنسا ہوا ہوں، تمہاری محبت میں نہیں۔ اپنے دماغ سے یہ فلمی کہانیاں نکال دو۔ میں پرسوں سب کے سامنے اس شادی سے انکار کر دوں گا کیونکہ میں تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ امیر کا یہ کٹھور جملہ بول کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس بار کرن ٹوٹنے کی بجائے ایک مضبوط دیوار کی طرح کھڑی رہی کیونکہ وہ امیر کا سچ جان چکی تھی۔ حویلی کا دالان پیلے رنگوں، پیلے پھولوں، رنگ برنگی روشنیوں اور مہندی کی روایتی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ اور لڑکیوں کے گانے فضا میں گونج رہے تھے، مگر اس جشن کے مرکز میں موجود دو دل ایسے تھے جو اندر ہی اندر خون کے آنسو رو رہے تھے۔ کرن کو پیلے جوڑے میں سجا کر دالان کے بیچوں بیچ بٹھایا گیا۔ اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی کا رنگ جتنا گہرا تھا اس کے دل کا خوف بھی اتنا ہی گہرا تھا۔ کچھ ہی دیر میں المیر کو بھی کزن ہنسی مذاق کرتے ہوئے دالان میں لے آئے۔ المیر نے سفید کرتا پہنا ہوا تھا مگر اس کا چہرہ کسی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح زرد تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار حویلی کے بیرونی دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں، جیسے اسے ہر لمحہ اسی نقاب پوش بلیک میلر کی دی ہوئی دھمکی کا خوف ستا رہا ہو کہ اگر اس لڑکی کی رخصتی ہوئی تو اگلے ہی لمحے اس کی لاش ملے گی۔ تائی جان نے مسکراتے ہوئے دونوں کے سر پر ہرا دوپٹہ تانا اور چچا جان نے اعلان کیا، چلو المیر میاں، اب سب کے سامنے اپنی منکوحہ کو منگنی کی انگوٹھی پہنا اور رسم پوری کرو۔ تالیوں کی گونج میں المیر آہستہ سے کرن کے قریب بیٹھا۔ جیسے اس نے انگوٹھی پہنانے کے لیے کرن کا نرم اور مہندی سے رچا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کرن نے محسوس کیا کہ المیر کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔
अलमीर ने अंगूठी किरण की उंगली में उतारी, मगर इस दौरान इसकी नजरें झुकी रहीं। जैसे ही सब लोग गाने बजाने में मसरूफ हुए, अलमीर ने बहुत धीरे से झुककर किरण के कान में ऐसी सरगोशी की जो सिर्फ वही सुन सकती थी। मुझे माफ कर देना किरण, मैं बहुत मजबूर हूँ, ये हमारी आखिरी खुशी है। किरण ने तड़प कर इसकी तरफ देखा। अलमीर की आंखों में आंसुओं का समंदर था जो वह सबसे छुपा रहा था, और अगले ही पल वो वहां से उठकर चला गया। सुबह को सूरज हवेली पर एक भयानक तूफान लेकर तलू हुआ। ये निकाह रुखसती का दिन था। निकाह तो पहले हो चुका था। पूरा घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन एक दफ़ा फिर सबके सामने ये निकाह की रस्म पूरी करनी थी। पूरा घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। मौलवी साहब आ चुके थे और दलान में निकाह के कागजात मेज़ पर सजा दिए गए थे। ताई जान और चचा जान मेहमानों की तवाज़े में मसरूफ़ थे, जबकि अंदर कमरे में किरण अरूसी जोड़े में सजकर बैठी खामोशी से अलमीर के अगले कदम का इंतजार कर रही थी। वो जानती थी अलमीर इसकी जान बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। अचानक दलान में एक शोर उठा। अलमीर अपने हाथ में एक सफरी बैग लिए शेरवानी के बजाय आम कपड़ों में मलबूस सीढ़ियों से नीचे उतरा। इसके चेहरे पर एक अजीब सी संगदिली और मजबूती थी, जैसे इसने अपने दिल को पत्थर बना लिया हो। चचा जान ने हैरत से इसे देखा और पूछा, अलमीर ये क्या मजाक है? रुखसी का वक्त हो गया और तुम बैग उठाकर कहाँ जा रहे हो? अलमीर पूरे खानदान के सामने खड़ा हो गया। इसने गहरा सांस लिया और ऊंची सर्द आवाज में बोला, ये कोई मजाक नहीं चचा जान, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं किरण से शादी करने से इनकार करता हूँ और मैं अभी इसी वक्त शहर वापस जा रहा हूँ। अलमीर के इस जुमले ने जैसे हवेली के दरो दीवार को हिलाकर रख दिया। पूरे घर में एकदम सन्नाटा छा गया। ताई जान के हाथ से मिठाई का थाल छूटकर जमीन पर गिर गया और वह सदमे से अपने दिल पर हाथ रखकर वहीं बैठ गईं। चचा जान का गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो आगे बढ़े और इन्होंने अलमीर के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। बदबख्त, ये क्या बकवास कर रहे हो? पूरी बरादरी के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। क्या कसूर है इस मासूम लड़की का? अलमीर ने थप्पड़ खाया। इसके होंठ से खून की लकीर बह निकली, मगर वो उफ तक ना बोला और पत्थर का बुत बने सबकी गालियां और बददुआएं सुनता रहा। वो जानता था अगर वो आज विलन नहीं बनेगा तो इसकी मासूम किरण दुनिया से चली जाएगी। अलमीर के मुंह से निकले इनकार के वो कठोर अल्फाज हवेली के दरो दीवार पर किसी क़यामत की तरह गूंज रहे थे। ताई जान दलान में बैठी रो रही थी। चचा जान का गुस्से से बुरा हाल था और मेहमानों में तरह तरह की चहमगोइयां शुरू हो चुकी थीं। अलमीर ने अपने होंठ से बहते खून को अपने हाथ के पूछ से साफ किया। इसकी आंखें अब भी बिल्कुल पत्थर की तरह बेतासुर थी, जैसे इससे किसी के बद्दुआ और गुस्से से कोई फर्क न पड़ रहा हो। वो किसी की तरफ देखे बगैर भारी कदमों से वापस अपने कमरे की तरफ भर गया, ताकि अपना बच्चा व सामान उठाकर हमेशा के लिए इस हवेली और अपनी मनकू की जिंदगी से दूर चला जाए। दूसरी तरफ कमरे में अरूसी जो सुर्ख जोड़े में सजी किरण इस अब मस्जिद खुद पर काबू ना रख सकी। इसका दिल गवाही दे रहा था अलमीर इस वक्त अंदर से मर रहा है। वो ये सब सिर्फ इस नकाबपोश की धमकी की वजह से कर रहा है। वो अपने भारी लहंगे को संभालते हुए अपने आंसुओं को पोंछकर गुस्से और तड़प कर साथ अलमीर के कमरे की तरफ भागी। अलमीर कमरे में अकेला खड़ा अपने बैग की जिप बंद कर रहा था कि अचानक किरण ने धमाके से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर पूछ से कुंडी लगा दी। अलमीर ने चौंक कर सर उठाया। सामने लाल जोड़े में सजी आंखों में आंसू लिए किरण खड़ी थी, जिसे देखकर अलमीर के दिल में एक टीस सी उठी। वो फौरन रुक मोड़कर जाने लगा, मगर किरण ने आगे बढ़कर पूरी ताकत से इसकी कमीज का गिरेबान दोनों हाथों से दबोच लिया। क्यों कर रहे हो ऐसा अलमीर? मुझे जवाब दो, किरण ने अलमीर को झंझोड़ते हुए रोक कर पूछा। पूरी बरादरी के सामने खुद को गुनाहगार बना दिया। चचा जान का थप्पड़ खा लिया। ताई जान को रोता छोड़ दिया। आखिर किस लिए? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी, अगर मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक बोझ थी, तो इस बरसती बारिश की रात मुझे छत पर अपने सीने से क्यों लगाया था? क्यों मेरी धड़कनों पर अपनी गिरफ्त जमाई थी? क्यों मुझसे कहा था कि किसी को पता न चले? क्या तुम मेरे साथ ही? क्या वो सब झूठ था? अलमीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसका जब्त का बंधन टूटने वाला था। इसका दिल चाहा वो किरण को सब कुछ बता दे कि उसकी जान बचाने के लिए सब कर रहा है, मगर इस नकाबपोश का खौफ और इसके दिमाग पर सवार था। इसने बेरहमी से किरण के हाथ अपनी गिरबान से उठाए, उसे पीछे धकेलते हुए इंतहाई सर्द और कटीली आवाज में कहा, हाँ वो सब एक झूठ था, एक खेल था जो मैंने तुम्हारे साथ खेला। मैं तुम जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करना चाहता। अब हटो मेरे रास्ते से। अलमीर अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर निकल गया और हवेली की दहलीज पार कर गया, जबकि किरण वहीं फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रो दी। मगर इसके दिल में अब एक नया अज़म जन्म ले रहा था। अलमीर के जाने के बाद हवेली पर जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। शादी की रोशनियां बुझा दी गईं। तमाम मेहमान एक एक करके ताने देते हुए अपने घरों को लौट चुके थे और ताईजान सदमे से बीमार होकर बिस्तर से लग चुकी थी। चचा जान ने गुस्से में अलमीर का नाम घर में लेने पर पाबंदी लगा दी। पूरे घर में अगर कोई सबसे ज्यादा पुरसुकून और संजीदा था तो वो किरण थी, जिसने अपने रूसी कपड़े उतार कर अब एक सादा जोड़ा पहन लिया। उसके आंसू बिल्कुल खुश्क हो चुके थे, क्योंकि वह जानती थी रोने का वक्त अब खत्म हो चुका और अब से कुछ करना होगा। दोपहर के वक्त जब पूरा घर वीरान और खामोश था, किरण दबाव और उदासी के इस माहौल में अलमीर के खाली कमरे में दाखिल हुई। कमरे की हर चीज बिखरी हुई थी, बिल्कुल अलमीर की जिंदगी की तरह। वो बहुत आस्था से अलमीर के बेड के करीब पहुंची, जहां रात भर अलमीर तड़पता रहा। वो कमरे की सफाई करने के बहाने अलमीर की
چیزوں کو ٹٹونے لگی کیونکہ اسے یقین تھا المیر اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا ثبوت ضرور چھوڑ گیا جس کے سچ کا پتہ دے سکے۔ اس نے الماری دیکھی، دروازے کھولی مگر کچھ نہ ملا۔ آخرکار جب وہ بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگی تو اس کا ہاتھ میٹرس کے نیچے کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ کرن نے دھڑکتے دل کے ساتھ میٹرس کو اوپر اٹھایا تو نیچے ایک پرانی سیاہ چمڑے کی ڈائری اور اس کے ساتھ کچھ خطوط چھپے تھے۔ کرن نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈائری باہر نکالی۔ جیسے اس نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا وہاں المیر کی جانی پہچانی لکھائی میں کچھ لکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک پرانی تصویر بھی لگی تھی جس میں چچا جان اور ایک پراسرار شخص کھڑے مسکرا رہے تھے جس کے چہرے پر ایک گہرا کٹ تھا۔ کرن نے ڈائری کے صفحات کو پلٹنا شروع کیا جہاں المیر اپنے دل کے وہ سارے راز لکھ رہے تھے جو وہ کبھی کسی کو زبان سے نہیں بتا سکا تھا۔ المیر کے بستر کے نیچے سے ملنے والی سیاہ چمڑے کی ڈائری کو ہاتھ میں لیے کرن اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ چکی تھی۔ حویلی کے دلان میں اب بھی تائی جان کے رونے کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں مگر کرن کا پورا دھیان اس ڈائری کے صفحات پر جم چکا تھا جہاں المیر کے آنسوؤں کے سوکھے ہوئے نشان صرف صاف نظر آ رہے تھے۔ جیسے اس نے پہلا صفحہ پڑھنا شروع کیا کہانی کا وہ ہولناک خاندانی راز تاش کے پتوں کی طرح کھلتا چلا گیا جس نے المیر جیسے ہنستے کھیلتے انسان کو پتھر کا بت بنا دیا۔ ڈائری میں المیر نے لکھا تھا کہ یہ دشمنی کوئی نئی نہیں تھی بلکہ 20 سال پرانی تھی جب چچا جان اور گاؤں کے ایک سنگدل زمیندار شاہنواز کے درمیان جائیداد کا جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے میں شاہنواز کے بھائی کی جان چلی گئی جس کا الزام چچا جان پر آیا مگر خاندانی اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ بچ نکلے۔ اب 20 سال بعد شاہنواز کا بیٹا کامران جو کہ وہی نقاب پوش بلیک میلر تھا شہر میں المیر کے پیچھے پڑ چکا تھا اور اس کے پاس چچا جان کے خلاف قتل کے ایسے پکے ثبوت تھے جو پورے خاندان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا سکتے تھے۔ ڈائری کا اگلا صفحہ پڑھتے کرن کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ کامران نے المیر کو جائیداد کے کاغذات پر دستخط کرنے پر مجبور کیا اور آخری شرط رکھی اگر المیر نے کرن سے شادی کی تو وہ تائی جان کو چچا جان کو سچ بتا کر صدمے سے مار دے گا اور کرن کو رخصتی کی رات ہی جان سے مار دے گا۔ المیر نے ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا کرن میری جان جس رات تم مجھے تکیہ دینے چھت پر آئی تو مجھے معلوم تھا کہ میری زندگی کی آخری خوشی ہے، اس لیے میں نے تمام دنیا کو بلا کر تمہیں اپنے سینے سے لگایا۔ میں سب کے سامنے گناہگار بن جاؤں گا، تائی کی بد دعائیں لے لوں گا، چچا کا تھپڑ کھا لوں گا مگر میں اپنی منقوع کی لاش اس نہر میں تیرتی ہوئی نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے معاف کر دینا، میں ولن بن کر تمہاری جان بچا رہا ہوں۔ یہ سچ پڑھتے ہی کرن کے دل پر چھپا چھایا سارا بغبار دھو گیا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اچانک رک گئے اور ان کی جگہ ایک عجیب سی چمک نے لے لی۔ سچائی کے سامنے آتے ہی معصوم اور ڈرپوک سی رہنے والی کرن کے اندر کی عورت جاگ چکی۔ اس کے چہرے سے مظلومیت کا ہر نشان غائب ہو چکا تھا۔ وہ اب ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑی تھی۔ اس نے المیر کی ڈائری اور خطوط کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس محفوظ کیا اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور خود سے عہد کیا کہ المیر نے جس محبت کی خاطر اپنی عزت، اپنے خاندان اور اپنی خوشیوں کو داؤ پر لگا دیا، اب اسی محبت کا قرض اتارنے کی باری کرن کی ہے۔ وہ المیر کو شہر کے اس اندھیرے میں اکیلا مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی جہاں وہ دشمنوں کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا۔ اگلی صبح جب حویلی کے سب لوگ گہرے صدمے اور اداسی میں ڈوبے ہوئے اپنے اپنے کمروں میں بند تھے، کرن نے ایک چھوٹا سا بیگ تیار کیا۔ اس میں اپنی منگنی کی گونٹھی اور المیر کا دیا ہوا وہ تکیہ رکھا جو اس برستی رات کے درمیان کا گواہ تھا۔ اس نے چپکے سے تائی جان کے کمرے میں جا کر ان کے سوئے ہوئے چہرے کو دیکھا اور دل ہی دل میں کہا تائی جان آپ کا بیٹا گناہ گار نہیں، وہ تو فرشتہ ہے جو ہم سب کو بچانے کے لیے خود جل رہا ہے۔ میں آپ کو بیٹے کو واپس لے کر آؤں گی۔ کرن نے حویلی کے کسی فرد کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اس نے چچا جان کو بتایا تو بات اور بگڑ جائے گی۔ وہ خاموشی سے حویلی کے پچھلے دروازے سے نکلی اور گاؤں کے بس اسٹاپ کی طرف بڑھ گئی جہاں سے شہر جانے والی آخری بس نکلنے والی تھی۔ اس کے قدموں میں اب کوئی لغزش نہیں تھی بلکہ ایک منقوع کا اپنے شور کو بچانے کا سچا عزم تھا۔ شہر کی تیز رفتار زندگی، گاڑیوں کا شور، اونچی عمارتوں کا ہجوم، گاؤں کے معصوم اور سادہ ماحول میں رہنے والی کرن کے لیے یہ دنیا بالکل اجنبی اور خوفناک تھی مگر اس کے دل میں جلتی ہوئی المیر کی محبت کی شمع اسے ہر خوف سے آزاد کر چکی تھی۔ وہ بس سے اتر کر سیدھی اس پتے کی طرف بڑھی جو اس نے المیر کی ڈائری کے آخری صفحات پر نوٹ کیا تھا۔ یہ شہر کا ایک سنسان اور پرانا علاقہ تھا جہاں ایک خستہ حال نوآبادیاتی دور کی بلڈنگ کے تیسرے فلور پر المیر نے اپنے رہنے کا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ وہ المیر جو کبھی بڑی بڑی گاڑیوں شاندار ہوٹلوں کا عادی تھا آج اپنی منقوع کی جان کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر اس اندھیرے اور بدبودار فلیٹ میں پناہ لیے ہوئے تھا تاکہ وہ دشمن کی نظروں سے دور رہ کر خود کو برباد کر سکے۔ کرن نے دھڑکتے دل اور کانپتی انگلیوں کے ساتھ فلیٹ کے زنگ آلود لوہے کے دروازے پر دستک دی۔ اندر گہرا سناٹا تھا جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ اس نے دوبارہ تھوڑی شدت سے دستک دی تو اندر سے کسی کے گھسیٹتے ہوئے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ جیسے ہی چابی گھومنے کی آواز آئی، دروازہ کھلا، سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر کرن کے دل میں ایک شدید کسک اٹھی۔ وہ المیر ہی تھا مگر اس کا المیر اب پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ الجھے ہوئے بال، چہرے پر کئی دنوں کی بڑھی ہوئی داڑھی، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے اور وہی سفید کرتا جو میلا ہو چکا تھا، وہ زندگی سے ہارا ہوا ایک زندہ لاش لگ رہا تھا۔ المیر نے جیسے اپنی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں اٹھا کر سامنے دیکھا، لال جوڑے کی بجائے ایک سادہ چادر میں لپٹی کرن کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو یا اس کا دماغ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے کوئی وہم دکھا رہا ہو۔ کرن المیر کے خشک لبوں سے صرف اتنا ہی لفظ نکلا، اگر ہی پل اس کے چہرے پر شدید غصہ اور ہولناک خوف لہرایا۔
اس نے فوراً کرن کا بازو پکڑا، اسے جھٹکے سے فلیٹ کے اندر کھینچ کر دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس نے غصے سے کرن کے دونوں کندھے تو پوچھ لیے اور اسے ہلاتے ہوئے چیخا، تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم یہاں کیوں آئی؟ تمہیں میرا پتہ کس نے دیا؟ کیا تمہیں اپنی زندگی سے پیار نہیں؟ وہ سائے کی طرح میرے پیچھے ہیں کرن، اگر کامران نے تمہیں یہاں دیکھ لیا وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ جاؤ یہاں سے، ابھی اسی وقت واپس چلی جاؤ۔ کرن نے المیر کے شدید غصے اور خوف کو دیکھا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ گہرا سکون تھا۔ اس نے بہت نرمی سے اپنا ہاتھ المیر کے کانپتے ہوئے ہاتھوں پر رکھے، اس کی گرفت کو اپنے کندھوں سے ہٹایا اور اس کی خوفزدہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی مان اور محبت سے بولی، میں کہیں نہیں جاؤں گی المیر، میں تمہاری منقوع ہوں۔ اس برستی بارش کی رات تم نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ کر اپنا حق جتایا اور میں حق اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ میں تمہاری وہ سیاہ ڈائری پڑھ چکی ہوں، مجھے تمہاری جائیداد، تمہاری قربانی اور کامران کی اس گندی دھمکی کا سب پتہ چل چکا ہے۔ مرنا بھی ہوا تو ہم سب ساتھ مریں گے المیر، لیکن میں تمہیں اس اندھیرے میں اکیلے ہارنے نہیں دوں گی۔ کرن کے جملے نے المیر کے اندر مضبوط مرد کو سیکنڈوں میں ڈھیر کر دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرا اور کرن کے دامن میں اپنا سر چھپا کر ایک بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ المیر کے آنسو نے اس کے اندر کا سارا غبار اور اکیلاپن دھو دیا۔ اب وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کی معصوم من کو اس کی سب سے بڑی طاقت بن کر اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ فلیٹ کے اس چھوٹے سے کمرے میں جہاں لالٹن مدھم روشنی تھی، دونوں نے سر جوڑ کر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں کوئی فلمی مار دھاڑ یا گولیوں والی لڑائی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ المیر جانتا تھا کامران کے پاس چچا جان کے خلاف قتل کے جو 20 سال پرانے ثبوت تھے وہ قانونی طور پر ان کے خاندان کو تباہ کر سکتے تھے۔ کرن نے المیر کا ہاتھ تھاما اور کہا، المیر، اگر کامران کے پاس ثبوت ہیں تو ہمارے پاس تمہاری یہ ڈائری اور وہ خطوط ہیں جو ثابت کرتے ہیں وہ تمہیں بلیک میل کر رہا ہے، جائیداد ہڑپنے کے لیے تمہاری جان کے پیچھے پڑا ہے۔ قانون بلیک میلر کے ساتھ نہیں دیتا۔ اگلی صبح دونوں نے مل کر انتہائی عقل مندانہ اور نفسیاتی چال چلنے کا منصوبہ بنایا۔ المیر نے کامران کو اسی پرانے فلیٹ پر بلانے کا فون کیا اور کہا وہ جائیداد کے بقیہ کاغذات پر بھی دستخط کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطیکہ کا وہ ثبوت اپنے ساتھ لے کر آئے۔ دوسری طرف کرن نے شہر کے ایک ایماندار سینیٹر وکیل سے رابطہ کیا جو چچا جان کے ماضی کے کیس سے واقف تھا اور اسے کامران کی بلیک میلنگ کے تمام آڈیو ریکارڈنگز اور خطوط دکھائے۔ وکیل نے انہیں یقین دلایا بلیک میلنگ اور جان سے مارنے کی دھمکی کے تحت کامران کو 20 سال کے لیے جیل بھیجا جا سکتا ہے اور چچا جان کا کیس بھی پرانا ہونے اور بلیک میلنگ ثابت ہونے کی وجہ سے خارج ہو سکتا ہے۔ شام کے وقت کامران اپنی اس مخصوص زہریلی ہنسی کے ساتھ فلیٹ کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر جیت کا غرور تھا۔ جیسے وہ اندر داخل ہوا اس نے المیر کو صوفے پر بیٹھے دیکھا تو المیر میاں آخرکار عقل آ ہی گئی۔ لاؤ کاغذات نکالو اور اپنی منقوع کی زندگی کا سودا مکمل کرو، کامران نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے پردے کے پیچھے سے کرن باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک اسمارٹ فون تھا جس پر لائیو ویڈیو ریکارڈنگ چل رہی تھی اور شہر کی پولیس کے ہیڈ کوارٹر سے منسلک تھی۔ کامران نے جیسے کرن کو وہاں دیکھا وہ شاک رہ گیا اور غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ تم یہاں کیسے آئی؟ المیر فوراً اٹھا ایک مضبوط دیوار کی طرح کرن کے آگے کھڑا ہو گیا اور سرد پرعزم لہجے میں بولا، کامران، کھیل ختم ہو چکا، تمہاری ہر بات، تمہاری ہر دھمکی اب پولیس کی ریکارڈ میں جا چکی اور اس فلیٹ کے باہر قانون تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کامران نے تڑپ کر بھاگنے کی کوشش کی مگر دروازہ کھولا اور پولیس کے اعلیٰ افسران اندر داخل ہوئے جنہوں نے کامران کو ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ کامران غصے سے چلاتا رہ گیا مگر المیر اور کرن نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں اب دشمن کا خوف نہیں بلکہ اپنی سچی محبت کی جیت کا غرور تھا۔ شہر کے اس تاریک سائے کے ڈھلتے ہی حویلی کا دور دیوار پر پھیلی اداسی بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ کامران کی گرفتاری اور اس کے گناہوں کھیل کا پردہ فاش ہونے کے بعد چچا جان نے عدالت اور قانون کے سامنے اپنی ماضی کی غلطی کا اعتراف کر لیا، مگر بلیک میلنگ اور سچائی سامنے آنے کی وجہ سے قانون نے ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا۔ المیر اور کرن جب شہر سے واپس گاؤں کی حویلی پہنچے پورے خاندان کے دلوں پر لگا ہوا وہم کا تالا کھل گیا۔ تائی جان جو صدمے سے بستر سے لگ چکی تھی، جیسے ہی انہوں نے المیر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا وہ روتے ہوئے اسے گلے سے لگیں اور اپنے کہے ہوئے تمام تلخ الفاظ اور بددعاؤں پر اپنے بیٹے سے معافی مانگنے لگیں۔ چچا جان نے المیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ انہوں نے المیر اور کرن کے سر پر ہاتھ رکھ کر اعتراف کیا، ان دونوں بچوں کی پاکیزہ محبت اور عقل مندی نے نہ صرف خاندان کی عزت بچائی بلکہ انہیں ایک بڑے عذاب سے بھی نکال لیا۔ اب حویلی کو ایک بار پھر دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا مگر اس بار کوئی مجبوری یا خوف نہیں تھا بلکہ ہر طرف سچی خوشی اور مسکراہٹوں کا راج تھا۔ وہ روشنیاں جو بجھا دی گئیں اب دگنی آبوتاب کے ساتھ چمک رہی تھیں۔ کرن کو ایک بار پھر سرخ عروسی جوڑے میں سجایا گیا مگر آج اس کی آنکھوں میں کوئی خوف یا آنسو نہیں تھا بلکہ اس کے چہرے پر اپنی محبت کو پا لینے کا ایک سکون اور مان تھا۔ المیر نے بھی اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت شیروانی زیبتن کی تھی اور اس کے چہرے کی وہ مردہ سرد مہری اب ایک گہری دلکش مسکراہٹ میں بدل چکی تھی۔ دھوم دھام سے رخصتی کے بعد جب رات کا آخری پہر شروع ہوا تو قدرت نے ایک بار پھر وہی پرانا منظر دہرانے کا فیصلہ کیا۔ آسمان پر سیاہ بادل گرجنے لگے، حویلی کے دور دیوار پر موٹی موٹی بوندیں برستے ہوئے ایک سحر انگیز موسیقی بکھرنے لگی۔ المیر اور کرن اب اپنے خوبصورت سجے ہوئے کمرے میں موجود تھے۔ کرن کی کمرے کی کھڑکی کھلی تھی جہاں سے برستی بارش کی ٹھنڈی ہوائیں اندر آ رہی تھی اور ان کے دلوں کو چھو رہی تھی۔ کرن کھڑکی کے پاس کھڑی باہر برستی بارش کو تک رہی تھی کہ اسی لمحے المیر بہت دھیرے سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بہت محبت اور نرمی سے اپنے دونوں
دونوں بازو کرن کے گرد پھیلائے اور اس سے پوچھ سے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ کرن نے المیر کے گرم اور محفوظ لمس کو محسوس کرتے ہوئے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ المیر نے اس کے کان کے پاس جھک کر اسی پرانی مدہوش فن اور جاندار آواز میں سرگوشی کی۔ یاد ہے کرن، اسی برستی بارش کی رات میں میں نے تم سے کہا تھا کسی کو پتہ نہ چلے کہ رات تم میرے ساتھ تھی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بڑی سولی تھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا، مگر آج میں سب کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم میری ہو، صرف میری۔ یہ کہتے ہوئے المیر نے اپنے ہاتھ سے کرن کا چہرہ اپنی طرف موڑا، اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ کرن کی دھڑکنیں ایک بار پھر المیر کی گرفت میں تھیں، مگر اس بار ان دھڑکنوں میں کوئی خوف نہیں تھا بلکہ ایک دوسرے میں ضم ہو جانے کا اٹوٹ بندھن تھا۔ برستی بارش ان کی سچی محبت، ان کی قربانی اور ان کی جیت کی گواہی دے رہی تھی۔